ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک عافیہ صدیقی ہی ظلم کا شکار ہوتی رہے گی. جب تک ہم یوں ہی عافیہ صدیقی کے معاملے میں امریکہ کے آگے جھکتے جائیں گے، ہم بھی اسی طرح امریکہ کی لپیٹ میں ہوں گے. ہماری مائیں بہنیں بھی اسی طرح امریکہ کی لپیٹ میں ہی ہوں گی. اور ہم بھی خیر منائیں، کیونکہ بات صرف ایک مظلوم کی نہیں ہوتی. ظالم کے آگے جب تک جھکے رہیں گے وہ سب کسی کو نہیں چھوڑے گا، وہ آپ سب کو ہی پکڑے گا. کیونکہ جب اس کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ اس کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ظاہری بات ہے وہ پھر آپ کو بھی ختم کرنے کی پوری کوشش کرے گا. مطلب ملک پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، دین اسلام کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، عشق مصطفیٰ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اسلام میں پھوٹ دلوا کر، فساد ڈلوا کر، مذہب کے نام پر، اسلام دشمنی کے نام پر آپ کے ملک کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا. تو آپ کو وہ گوارا ہوگا؟ آپ وہ چاہیں گے کیسا ہو؟ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. تو جیسے ہی آپ اپنی لیے سوچتے ہیں ایسے ہی ملک کی، ہماری ماں، اپنی ماں قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کے لیے بھی سوچیں اور اس بارے میں غور کریں کہ آیا عافیہ صدیقی کو نجات دلانے کے لیے اب ہم نے جہاد کی طرف کب آنا ہے؟ کس طرح سے امریکیوں کا مقابلہ کر کے ان کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے کہ یہ جان لیں کہ اللہ سے زیادہ پاورفل اور دین اسلام سے زیادہ پاورفل دنیا میں نہ تو کوئی اور معبود ہے اور نہ ہی کوئی اور مذہب ہے. اور قرآن سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، کتاب نہیں ہے جو قرآن کے مقابل میں آ جائے. چاہے جتنی مرضی باطل قوتیں جو ہے وہ کٹھی ہو جائیں، سب مل کے جو ہے وہ اسلام پر حملہ کریں. ایک اللہ سب پر غالب ہے، سب کو پچھاڑ کے رکھ دے گا. اور ایک اللہ کی حکمرانی ہے، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اللہ فرماتا ہے سب میرا ہے.